بات جاری ہے اردو نظم کے ارتقائی سفر پر۔ اس ارتقائی سفر کو جناب سرمد سروش نے 3 لفظوں یوٹوپیا، ڈسٹوپیا اور نوسٹیلجیا سے پہچاننے کی کوشش کی ہے۔ یوٹوپیا کے بارے میں جو گفتگو ہے وہ آپ اس سے پہلے سن چکے۔ موجودہ گفتگو ڈسٹوپیا کے تصورات کے بارے میں ہے۔ ڈسٹوپیا کا تصور بھی یوٹوپیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یوٹوپیا کے اثر میں، اس کے نتیجے میں، اس کی شکست کے بعد جو رویہ پیدا ہوا ہے اس کو مجموعی طور پر ہم ڈسٹوپیا کے حوالے سے پہچانتے ہیں۔ مزید نکات واضح ہوں گے جناب سرمد سروش صاحب کی گفتگو سے۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد سیال حاضر ہے ادارے اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ۔ بات چل رہی ہے ہماری جناب ڈاکٹر سرمد سروش سے، اور موضوع ہے اردو نظم میں۔ پہلے ہم یوٹوپیا پہ بات کر چکے، اس وقت ہم ڈسٹوپیا پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد کی گفتگو نوسٹیلجیا کے بارے میں ہوگی۔ تو موضوع ہے اردو نظم میں ڈسٹوپیا۔ جناب والا، یوٹوپیا پہ ہم نے بات کی، اور اس کا جو دورانیہ ہے وہ ہم نے آغاز کیا کہ 20ویں صدی کے آغاز سے لے کر تقریباً جو نصف ہے وہاں تک وہ آتا ہے، اور بڑے لوگوں کے بارے میں ہم نے اس میں بات کی کہ کن کن لوگوں کے ہاں یوٹوپیا کے کون کون سے عناصر ہیں۔ جب یہ یوٹوپیا جو ہے وہ ڈسٹوپیا میں بدلتا ہے تو اس کے عناصر کیا ہیں، اور وہ کہاں کہاں ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ کب تک چلتا ہے؟ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یک لخت جو ہے ڈسٹوپک خیالات اردو نظم کے اندر ملنے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے کہ تقریباً 50 کی دہائی میں، 50 کے قیام پاکستان کے اگلے سال، ہاں ٹھیک ہے، 50 کی دہائی ہوئی تقریباً۔ اور کیونکہ ایک وابستہ تھا، ایک خاص منزل مقصود جو ہے وہ جس حوالے سے میں نے دیکھنے کی کوشش کی، یوٹوپک خیالات تو اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو خاص حوالہ میں نے، تو اس میں جیسے ہی قیام پاکستان کے بعد وہ 50 کی دہائی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، اور تقریباً 1 دہائی تک آپ کو یہ ڈسٹوپک خیالات نظم کے اندر نظر آتے ہیں، اور عموماً انہی شاعروں کی جانب سے نظر آتے ہیں کہ جو بڑی شد و مد سے یوٹوپک خیالات کا اظہار کر رہے تھے اس سے پہلے۔ نظم میں نہیں، غزل میں بھی بہت کچھ ہے۔ غزل میں بھی، کیونکہ میرا کام نظم پہ ہے، میں حوالے جلوہ صبح کا اندھوں میں تو ہے جوش و خروش، آنکھ والوں کو وہی رات نظر آتی ہے۔ واہ واہ واہ، یہی کیفیت جو ہے وہ نظم کے اندر بھی نظر آتی ہے، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب، تو یہی کیفیت ہے۔ اچھا، ڈسٹوپک خیالات، پہلے تو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ ڈسٹوپیا ہمارے یہاں ذرا اصطلاح جو ہے وہ نسبتاً اجنبی سمجھی جاتی ہے، زیادہ استعمال میں نہیں آئی۔ ڈسٹوپیا عموماً جو ہے وہ جیسے قیامت صغریٰ کو بھی اس میں جو ہے وہ ڈسٹوپیا کے اندر، یا بہت بڑی کوئی قدرتی آفت ہے تو اس کو بھی اس میں جو ہے وہ شامل کر لیا جاتا ہے کہ شاید اس سے متعلق لکھا گیا لٹریچر بھی ڈسٹوپیا ہے۔ ڈسٹوپیا بڑی واضح اصطلاح ہے، اور یہ انسان کی اپنے خلاف جو معاندانہ قسم کی سرگرمیاں ہیں اور اپنے ہی خلاف لایا ہوا ایک تباہی ہے، اس پہ لکھے گئے لٹریچر کو جو ہے وہ عموماً کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اور فرائیڈ اسے نا تھیناٹوس کہتا ہے کہ انسان وہ واحد اسپیشی ہے جو سیلف ڈسٹرکشن کا جو ہے وہ ایلیمنٹ رکھتی ہے۔ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، اندر سے ہی نکلا۔ اچھا، تو ڈسٹوپک خیالات جو میرے کام کا حصہ تھے وہ یہی پولیٹیکل بھی تھے، سماجی بھی تھے، اور ان کا ہمیں آغاز نظر آتا ہے قیام پاکستان کے بعد کے سالوں کے اندر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے قومی ترانہ لکھنے والے ضیاء جلندری صاحب کے پاس بھی، حفیظ جلندری صاحب کے پاس بھی 2-3 ایسی نظمیں ملتی ہیں۔ جو شعر میں نے سنا ہے وہ بھی حفیظ کا۔ اچھا، بہت خوب۔ میں نے بلکہ حوالے کے طور پہ ان کی ایک نظم بھی جو ہے وہ اس کی کچھ لائنیں لکھی ہوئی تھیں، حالانکہ وہ بینیفیشری بھی تھے۔ 1948 کے اندر یہ بہار کے نام سے یہ نظم آئی، اس کی چند لائنیں سنیں۔ کہاں ہے وہ پھول، وہ شگوفے، وہ کونپلیں، وہ لہکتا سبزہ؟ نہیں، یہ تو ایک فریب نظر ہے، یہ فصل گل نہیں ہے۔ بہار کیسی یہاں تو ایک جوئے آتشی ہر طرف رواں ہے، بہار کیسی کہ کوہ آتش فشاں نے لاوا اگل دیا ہے۔
تو یہ اسی رجحان کے تحت جو ہے وہ لکھی ہوئی، اور اس سے اگلی نظم کے اندر تو اور بھی زیادہ وہ سخت ہو جاتے ہیں. اچھا، یہی جو صورتحال ہے ہمیں فیض کے یہاں نظر آتی ہے، اور تقریباً تمام ترقی پسند شاعروں کے یہاں جو ہے وہ نظر آتی ہے، جو سرحد کے اس طرف بھی ہیں اور سرحد کے اس طرف بھی ہیں. ساحر وغیرہ، ساحر لدھیانوی وغیرہ کے یہاں بھی یہ صورتحال نظر آتی ہے، مجاز کے یہاں یہ صورتحال نظر آتی ہے. مثلا فیض صاحب کی جو نظم ہے صبح آزادی، اور اس کے علاوہ شورش بربت و نے، یہ وہ دو ایسی نظمیں ہیں کہ جن کے اندر بہت واضح انداز کے اندر آپ کو یہ ڈسٹوپک خیالات جو ہے وہ مل جاتے ہیں. اسی طرح راشد جو ہے وہ بھی کیونکہ اس کا حصہ تھے تو ان کے یہاں بھی یہ خیالات ملتے ہیں. ایک کے اندر تو بلکہ دبے دبے الفاظ میں یا کئی جگہ باشگاف الفاظ میں اقبال پہ طنز بھی نظر آتا ہے. جو ان کی نظم ہے نمرود کی خدائی، اس کے اندر ہمیں بہت واضح لائنیں ملتی ہیں کہ کچھ اس طرح ہے کہ اے فلسفہ گو، کہاں وہ رویا ہے آسمانی، کہاں یہ نمرود کی خدائی. تو یہ نظم ہے. پھر سبا ویران نظم کا پورا جو منظر ہے وہ سارا، وہ بھی آپ اسے اسی صورتحال کے تحت دے سکتے ہیں، شکست پہ ہے. اچھا، پھر جو میں نے کام کیا وہ یوں آگے پیچھے سے حوالے نہیں اٹھائے، اس کی جو تاریخ ہے اس کو بڑا میں نے مد نظر رکھا کہ یہ نظمیں واقعتاً اسی دور میں لکھی بھی گئیں کہ جی، دور ان کا وہی ہو بالکل جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ویسے تو جو شاعری ہے آفاقی ہوتی ہے، اس کو ہم اور بھی بہت ساری صورتحال پہ منطبق کر کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن بہرحال جب آپ اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک رجحان تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہلا محرک جو ہے وہ تو قریبی ہوتا ہے، وہ قریبی ہوتا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے بنتی ہوئی نظر آتی ہے. اور پھر ہمیں اردو شاعری بالآخر اجتماعیت کی شاعری سے دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، یہی عرصہ ہے کہ جس کے اندر ترقی پسند تحریک کا جوش جو ہے وہ بھی مدھم پڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور اجتماعیت کی جو شاعری ہے اس سے نکل کے ہم اپنی داخلیت کے اندر کھو جاتے ہیں، اور پھر 60s کے آس پاس پہنچ گئے، اور پھر وہ داخلیت ہے جو آج تک چلی آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ہم اگلی جو فیز ہے اس پہ نوسٹیلجک جو ہے اس پہ کریں گے. لیکن ایک آدھ بات جو ہے وہ ڈسٹوپیا پہ ہم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ یہ کہ مثلاً 3-4 رجحانات ہیں، مثلاً نیلزم ٹائپ کی ایک چیز ہم دیکھتے تھے، یا وجودی جو خیالات ہیں، ٹھیک، وہ بھی ان میں بھی کچھ ایسا ہے اپنے وجود کے بارے میں جو معاملات ہیں. یا اسی طرح اور ایک دو جو تھے یاسیت والے جو ایبسرڈ اور یہ لاجانیت اور اس طرح کی باتیں ہم سنتے رہے ہیں جی. تو یہ تو یہاں سے نہیں تھیں، یہ باہر سے آئے ہوئے یعنی خیالات بھی ہیں اور بہت سے افکار بھی ہیں اور بہت کچھ ہے. بالکل صحیح. تو یعنی ان کا چن لینا یا ان کو اختیار کر لینا یا ان کی دوسری چیزوں کو چھوڑ کر ان کی طرف راغب ہونا بھی اس بات کی دلیل ہو سکتا ہے کہ جو شاعر ہیں وہ ڈسٹوپک خیالات کی طرف مائل تھے. میں واضح کر سکوں اپنی بات؟ میں کچھ سمجھ تو پایا ہوں. ہاں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ یعنی آپ باہر کے ادب سے چنتے ہیں تو وہاں امید کی شاعری بھی ہوگی، وہاں یاسیت کی شاعری بھی ہوگی، وہاں سب کچھ ہوگا یا مختلف خیالات ہوگے. لیکن جو آپ کا اپنی کنڈیشن ہے، آپ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں اور لے کے آتے ہیں. اور باقاعدہ ہمارے یہاں کے لوگوں نے یہ کہا بھی کہ انحطاط پسند جو رویے ہیں شاعری میں وہ یہاں پہ درآمد کیے گئے، اور انحطاط پسندوں کی شاعری اور اس طرح کی باتیں بھی ہوتی رہی یہاں پر. اچھا، انفرادی سطح پہ تو مطالعہ شاعر کا ہوتا ہی ہے. راشد کا مطالعہ بھی تھا اور میرا جی کا مطالعہ بھی تھا. اسی طرح آپ دیکھیں اگر تو مجید امجد کا مطالعہ بھی جو ہے وہ جو ہمارے موضوعات ہیں ان سے ہٹ کے بھی سائنس سے بھی وہ جو ہے وہ مدد لیتے ہیں. تو انفرادی مطالعہ تو سب کا ہے، لیکن چیزیں اس طرح سے درآمد ابھی نہیں ہوئی. وہ 60 کی دہائی کے اندر بہت زیادہ چیزیں درآمد ہوئی ہیں. ابھی خود جو ہے پوسٹ ماڈرنزم، میرا جی نے بہت کچھ جو ہے مشرق و مغرب کے نغمے میں مطلب جی، میرا جی کا تو میں نے کہا کہ مطالعہ تھا اور انہوں نے اس میں شامل کیا، بلکہ آپ یوں کہیں کہ ان کے یہاں جو ہے وہ اولین نقوش میرا جی کے یہاں ہی نظر آتے ہیں ان چیزوں کے. لیکن کیا پوسٹ ماڈرنزم اسٹیبلش ہو چکا تھا 60 کی دہائی میں؟
میرے خیال میں وہ 60 کے دہائی کے آگے اس پیچھے وقت تک ہی. تو اچھی طرح ماڈرنزم بھی اسٹیبلش نہیں ہوا تھا. یہاں نہیں، میں یورپ کی بات کر رہا ہوں. یورپ کے اندر بھی ابھی پوسٹ ماڈرنزم نہیں ہوا تھا. بس وہی عہد تھا کہ جس کے اندر جو ہے میرے خیال میں وہ کتاب بھی 60 کی دہائی کے اندر ہی جو مشہور کتاب ہے رپورٹ آن حوالہ بھول گیا، لیکن بہرحال اس 60 کی دہائی کے آگے پیچھے ہی وہ پوسٹ ماڈرنزم کی جو مباحث ہیں ان کی کوئی صورت بنتی ہوئی یورپ کے اندر بھی نظر آتی ہے. تو اس سے پہلے کا جو شاعر ہے اس نے فارمز تو لی تھیں یورپ سے، جیسے ہمارے پاس آزاد نظم آئی اور میرا جی کی نظموں کے اندر بہت سارے شخصی لوازمات، شعری لوازمات جسے شخصی علامت ہو گئی یا امیجزم ہو گیا، یہ میرا جی کے یہاں تو نظر آتے ہیں لیکن یہ باقی شاعروں کے یہاں نظر نہیں آتے. فارم جو ہے وہ ہم نے یورپ سے لے لی تھی، لیکن بہرحال جو مافی الضمیر تھا، جو مسئلہ تھا، وہ ہمارے ہی خطے کا ڈسکس ہو رہا تھا. یہی وجہ ہے کہ اردو نظم جو ہے وہ یورپ سے آنے کے بعد اولین شاعروں کے یہاں ہی نظم اس طرح سے لکھی گئی کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ اردو ہی کی کوئی چیز ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کنٹینٹ تھا اس کا وہ ہماری امنگوں کا ترجمان تھا، جو ہمارے مسائل تھے اس کے اندر پولیٹیکل بھی اور سماجی بھی اور دوسرے بھی وہ ڈسکس ہو رہے تھے. یہ جس کیفیت کو بعد کے دہائیوں کے اندر دیکھا گیا، وہ 60 کی دہائی کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ جب جو شاعری ہے وہ اجتماعیت سے دور ہوئی اور فرد کے مسئلے کے طور پہ سامنے آئی. تو ہماری جو شکست و ریخت تھی اپنی ذاتی، اپنی تاریخ کی، ایک دور ہم پہ گزرا تھا غلامی کا، اور اس کے بعد ایک خواب ہم نے دیکھا تھا آزادی کا، اور جو صورت ہمارے سامنے تھی، جو ملک تھا اس میں مسائل تھے پولیٹیکلی بھی اور معاشی طور پہ بھی، تو ہم کچھ سیٹسفائیڈ نہیں تھے. تو اس کی شکست و ریخت بھی ہمارے اندر موجود تھی. اور پھر جو زندگی جس طرح سے بڑھ رہی تھی اور پوری دنیا جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے پوسٹ ماڈرنزم کی جو صورتحال ہے اس کا شکار ہو رہی تھی، تو وہ پھر تبدیلی جو ہے وہ تیزی سے ہونے لگی اور انسان جو ہے وہ اپنی داخلیت کے پاتال کے اندر زیادہ تیزی سے گرنے لگا. دیکھیں اس کے بعد جو بڑی تحریکیں ہیں، اس کے بعد کوئی دنیا کے اندر اس طرح کی ہمہ گیر تحریک بھی نہیں آئی ترقی پسند تحریک کے بعد، جس نے پورا پولیٹیکل سٹرکچر کو بھی چیلنج کیا ہو اور ہمارے سماجی اور سیاسی سٹرکچر کو بھی چیلنج کیا ہو. تو ایسی کوئی تحریک نہیں ہوتی جس کے اندر انسان اجتماعی طور پر کسی مستقبل کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ داخلی شکست و ریخت کا شکار ہوتے ہیں. اور وہی ہوا انسان کے ساتھ بھی، اور اردو شاعر کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ پھر اس نے باہر دیکھنے کی بجائے اپنے اندر کے سفر کا آغاز کیا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم پہنچ گئے اندازاً 60 کی دہائی کے آخر تک، اور ہم نے 2 جو فیزز ہیں یعنی یوٹوپیا اور ڈسٹوپیا، ان کا مطالعہ مکمل کیا. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہاں تک کی بات پسند آئی ہوگی. اس کے بعد ہم نوسٹیلجیا کی بات کریں گے لیکن اگلی نشست میں. بہت شکریہ.